السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ ہمارے پہلے پارے کے 11 رکوع ہو گئے ہیں۔ آج ہم نے 12واں شروع کرنا ہے اور آیت نمبر ہے 97 ہم نے آج پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے من کان عدوا، کون ہے دشمن جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، بے شک وہ تو لے کر اترے اس کو، عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پر، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے ہے، وَهُدًى وَبُشْرًى، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو کوئی دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل و میکالا، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ دو جو فرشتے ہیں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لے کے انبیاء پر آتے ہیں، وہی لے کر اترتے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام کا آسمانی جو آفات یا رزق وغیرہ کا، عذاب وغیرہ کا، سارا ان کے ذمہ ہے ڈیوٹی۔ اب یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، حضرت جبرائیل کے بھی دشمن تھے نعوذ باللہ، اور حضرت میکائیل کے، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی دے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہماری طرف بھیجا تھا، یعنی بنی اسرائیل کی طرف، تو ہماری دشمنی میں ادھر لے گئے ہیں، یعنی بنی اسماعیل کی طرف لے گئے ہیں، اس لیے وہ کہتے تھے نعوذ باللہ جبرائیل ہمارے دشمن ہیں۔ اور میکائیل کے بارے میں چونکہ جو آفات ان پہ آتی تھیں یا قحط کمی جو بھی آتا تھا وہ ان کی وجہ سے ان کے بھی دشمن تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون دشمن ہے جبرائیل کا، جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے انہیں سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ تو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن کو لے کر آتے ہیں، وہ اپنے اختیار سے نہیں کسی کی طرف جاتے، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہیں وہ پیغام لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک جو ہے حالانکہ ان کی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل میکائیل کا دشمن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، اور خدا نہ خواستہ جس کا اللہ دشمن ہو جائے پھر بتائیں اس کا کیا بچے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آپ کی طرف آیات واضح، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے اس کا مگر نافرمان، یعنی ہم نے احکام یا آیات کھول کھول کے بیان کر دی ہیں۔ اب ایمان لانے کے بعد جن کے اندر نافرمانی ہے نا، صرف وہ اس کا انکار کریں گے، جو فرما بردار لوگ ہیں وہ اس کا انکار نہیں کرتے۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا اور جب کبھی بھی انہوں نے وعدہ کیا وعدہ کرنا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے ان میں سے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے۔ آپ نے دیکھا نا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا فرعون نے کہ اگر تو ہمارے سے عذاب ہٹوا دے تو ہم ضرور تیرے پہ ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے۔ تو کہا انہوں نے جب بھی وعدہ کیا نا تو اللہ کے وعدے کو انہوں نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، وعدے کو پورا نہیں کیا۔ حالانکہ وعدے کے بارے میں اوف بالعہد، وعدے پورا کیا کرو، ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کے لیے وعدے کا پاس نہیں، یعنی جو وعدے کا خیال نہیں کرتا اس کا دین جو ہے وہ شک و شبے والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ اللَّهِ، اور جب کبھی آیا ان کے پاس رسول اللہ کے پاس سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پیچھے اپنی پشتوں کے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ یعنی جب بھی ان کے پاس رسول آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو اب کی ہے نا، ان سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں نا وہ چونکہ ان کی خواہشات کے خلاف آتے تھے، تو وہ اللہ کی کتاب کو بالکل پشتوں کے پیچھے پھینک دیتے تھے کہ جیسے وہ جانتے نہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کتاب کے ساتھ۔ حالانکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی عادت تھی، وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے میں ایک ایسا نبی، ایسا رسول بھیج دے کہ ہم مل کے دشمنوں کا اس کے ساتھ مقابلہ کریں۔ لیکن جب رسول آتا تھا یا کتاب لے کے آتے تھے تو اس کا انکار کر دیتے تھے، اور کیا کرتے تھے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، وہ پیروی کرتے تھے اس کی جو تلاوت کرتے تھے شیطان علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر،
वमा कफ़रा सुलेमान, नहीं कुफ़र किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, वलाकिन्न शयातीन कफ़रू, लेकिन शैतानों ने कुफ़र किया, युअल्लिमून अन्नासा, सहर जो लोगों को जादू सिखाते थे, वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, और जो उतारा गया दो फरिश्तों पर बाबल शहर के हारूत और मारूत पर, वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन, नहीं वो सिखाते थे किसी एक को, हत्ता यकूला, यहाँ तक कि वो दोनों कह देते, इन्नमा नहनु फितनतुन, बेशक हम आजमाइश हैं, फ़ला तकफुर, तुम इनकार ना करना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में ना जादू का बहुत ज़ोर था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे ऐसी बादशाह देना, जब पहले किसी को मिली हो ना बाद में मिली हो। अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ पूरी कर ली, उनको ऐसी बादशाह दे दी। अब कौम ने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नाउज़ुबिल्लाह जादू के ज़ोर से सल्तनत हासिल की है। अब उसका अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं कि वो उसकी पैरवी करते थे जो शैतान तिलावत करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ़र नहीं किया, यानी वो जब जादू सीखते थे या करते थे तो कहते थे हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम से सीखा है, तो कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ़र नहीं किया, यानी मुराद ये है कि जादू कुफ़र है, तो कभी नबी के किसी के लायक हो ही नहीं सकता कि वो कुफ़र करे। वो शैतानों ने कुफ़र किया था, वो लोगों को जादू सिखाते थे। अब जो बुराई जिस कौम में होती है ना, अल्लाह ताला उसी को ज़्यादा उसमें फैला के आजमाना चाहते हैं कौन उससे बाज आता है कौन नहीं। जैसे मछलियों की मिसाल आपके सामने थी कि हफ्ते को मछलियाँ ज़्यादा आती थी, आगे पीछे नहीं आती थी, कहा था हफ्ते को मछलियाँ नहीं पकड़नी। अब यहाँ चूँकि जादू का ज़ोर था, अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को जादू सिखा के यहाँ भेजा जादू के साथ कि जाओ तुम लोगों को जाके जादू सिखाओ, लेकिन सिखाने से पहले कह देना कि हम आजमाइश बन के आए हैं, तुम कुफ़र ना करना। ये पहले वो आगाह कर देते हैं, यानी अल्लाह ताला जुल्म करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला पहले जब तक कोई बात पहुंच ना जाए ना लोगों तक, उसके बगैर अल्लाह ताला किसी को हलाक नहीं करता या किसी पर जुल्म नहीं करता। अब आगे है फ़यतअल्लमूना मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ूना बिही बैनल मरी व ज़ौजी, बस वो सीखते थे उन दोनों से जो जुदाई डाल दे आदमी और उसकी बीवी के दरमियान। यानी मना करने के बावजूद कि तुम ना सीखना मज़माइश है, फिर भी वो आके सीखते थे। व माहुम बिज़ारीना बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, नहीं वो नुकसान पहुँचा सकते इसके साथ किसी हुक्म मगर अल्लाह के हुक्म से। व यतअल्लमूना मा युज़िरुहुम वला यनफ़ुहुम, और वो सीखते थे जो उनको नुकसान दे और ना ही उन्हें नफ़ा दे। वलक़द अलिमू, और वो ये भी जानते थे, लमन इश्तराहु, जिसने इसको ख़रीदा, मालू फ़िल आखिरति मिन ख़लाक़, तो उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। वलबिसा मा शरो बिही अनफुसहुम, अलबत्ता बुरा है जिसका सौदा किया उनकी जानों ने, लौ कानू यालमून, काश के वो जानते। अब शैतान ना अपना रोज़ रात को तख्त लगाता है और चेले चांटे अपने सारे इकट्ठे करके सबसे पूछता है कि मैंने तुम्हारे में ड्यूटियाँ लगाई थी, तुमने क्या कुछ किया। एक एक मैंने फ़लाँ से चोरी करवा दी, फ़लाँ से झूठ बुलवाया, फ़लाँ से ग़ीबत की, फ़लाँ ने ख़यानत की, फ़लाँ ने ज़ना किया, डाका डाला, इतनी वो शराब पिला दी, अच्छा किया अच्छा किया। एक उठ के कहता है मैंने मियाँ बीवी में लड़ाई डलवा दी, उससे वो थप्पियाँ दे के कहता है तूने सबसे अच्छा काम किया। क्योंकि एक जो मियाँ बीवी के रिश्ते में ख़राबी पैदा होगी तो घर में मजमूई तौर पे औलाद पे भी असरात आएंगे और फिर दो ख़ानदानों पे असरात जाएंगे, जिससे माशरा बिगड़ेगा और फसाद पैदा होगा, जो कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता। तो वो यही सीखते थे जिससे आदमी और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल दे। और शैतान का सबसे पहले हमला ही इसी तरह होता है कि जब वो देखते हैं ना कि किसी घर में फूट पड़ गई है। वैसे भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी जब उनको भाई मिल गए थे तो क्या कहा था कि ये अल्लाह ताला ही है जिसने कि शैतान के फूट डालने के बाद हमें फिर इकट्ठा कर दिया। तो शैतान का काम है बुलवा देना, शैतान का काम है झगड़ा डालना, फूट डलवाना। इसे ये जहन में रखा करें कि अगर आपके दिल में कभी किसी के लिए कोई नफ़रत पैदा हो जाए, किसी ने आपको कुछ कह दिया कि फ़लाँ ने आपके बारे में ये कहा, और बजाय इसके कि आप अपने दिल में कोई नफ़रत पालने लगे, उस बात को जाके क्लियर कर लिया करें कि क्या आपने ऐसी बात कही है। फिर वो आपको बता भी देगा, बंदा को उसने की होगी सही होगा तो बताएगा कि हाँ मेरा ये इरादा था जब मैंने ये बात की थी, यानी अपना इरादा भी बता देगा। अब देखें, या वो कहेगा कि आपने फ़लाँ मौके पे चूँकि ऐसा किया था इसलिए मैंने ये किया। उससे क्या फ़ायदा? फ़ायदा ये होगा कि उसके दिल में मेरे लिए ज़्यादा देर कोई बुराई नहीं रहेगी और मेरा दिल भी उसके लिए साफ़ हो जाएगा। तो शैतानी हमलों से बचने के लिए जो ना रब्बी आउज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आउज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, सुबह शाम 7-7 दफ़ा ज़रूर पढ़ लिया करें इसे, कि ताकि शैतानी वसवसे से भी अल्लाह की पनाह में आ जाएं और वो हमारे सामने हाजिर भी ना हो, यानी हमारे सामने उन्हें आने की तौफीक भी ना हो कि हम पे वो हमला करने पाएँ। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर वो ये नहीं सोचते कि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जादू करने वाला काफ़ी ठहरेगा, चाहे उससे किसी पे असर हो या ना हो, और अगर असर होगा भी तो अल्लाह के हुक्म से होगा।
اس آیت کو اگر میں اور اپنے ذہن میں رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ قیامت کے قریب گھر گھر گلی گلی جادو ہوگا. اب ہر دوسرا بندہ یہی کہتا ہے مجھے لگتا ہے کسی نے جادو کیا، میرے سر کا درد نہیں جاتا جادو کیا ہے، میرے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے جادو کیا ہوا ہے، کاروبار نہیں چل رہا جادو کیا ہوا ہے. ہر کوئی دوسرے بندے کے منہ پہ یہی جملہ ہے. حالانکہ جادو کرنے والے میں کوئی طاقت اور زور نہیں ہے. اگر اس کے جادو کا اثر ہونا ہے تو اللہ کے حکم سے ہونا ہے، اس کے سوا نہیں. اللہ نے وہ لکھا ہوا تو ایسا ہونا ہے. جب میرے ذہن میں یہ چیز آ جائے گی نا تو میں یہ کبھی سوچوں گی بھی نہیں کہ یہ جادو کس نے کیا ہے، کیونکہ جادو کرنے والے سے تو اثر ہوا ہی نہیں میرے پہ، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوا ہے. پھر دلوں کی نفرتیں کینے بغض دور ہو جائیں گے. اور اہل جنت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کا دل بالکل نفرتوں سے پاک ہوتا ہے. وہ ایک شخص کا واقعہ سنایا تھا نا کہ بہت سے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے جنتی دیکھنا، ابھی جو شخص جنت میں داخل ہوگا دروازے میں تو اسے دیکھ لینا. ایک آدمی آیا اور آ کے اس نے اس کے اعضاء سے اس کے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے، آیا بیٹھا نماز پڑھی اور چلا گیا. دوسرے دن پھر ایسا ہوا، تیسرے دن پھر ایسا ہوا، وہی شخص داخل ہوا تینوں دن. اب ان صحابہ کے دل کے اندر یہ جذبہ ہوا کرتا تھا کہ فاستبقوا الخیرات، بلائیوں میں سبقت لے جاؤ کہ فلاں کو جنت کی خوشخبری ہے تو کیا وجہ ہے، ہمیں کیوں نہیں کہا گیا. ایک عام شخص کے آیا ہماری طرح، یعنی بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب دیکھا نا کہ اس کے لیے خوشخبری ہے تو ان کو لالچ پیدا ہے کہ میں اس کے ساتھ جا کے دیکھوں اس کا عمل کیسا ہے، میرے میں کیا کمی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں 2-3 دن. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں. جب ان کے ساتھ رہا، وہ جا کے دیکھا کہ آیا آدمی گھر، اس نے عشاء کی نماز پڑھ کے آیا آرام سے، پھر سو گیا، کھانا وانا کھا کے آرام کرنے لگ گیا. ساری رات نہیں اٹھا، تہجد کے قریب جا کے اٹھ کے تہجد پڑھی، فجر پڑھی اور باقی کاموں میں لگ گیا. پھر اشراق بھی پڑھی. اب وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو رات کو اٹھ کے کافی دیر عبادت کیا کرتے تھے. انہوں نے سوچا کہ میری بے آرامی کے خیال سے یہ آج نہیں اٹھا، تو اچھا میں اگلی رات پھر دیکھتا ہوں. 3 راتیں لگا تھا، اس نے یہی دیکھا، وہی اس کا معمول تھا. پھر وہ تیسرے دن آخر انہوں نے اجازت مانگ لی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں. نے کہا ٹھیک ہے آپ نے جانا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کس خیال سے آئے تھے میرے پاس، آپ کو وہ چیز ملی جس لیے آپ آئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ آپ کے بارے میں 3 دن لگاتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دیتے رہے ہیں، تو میں آپ کا عمل دیکھنے آیا تھا. لیکن آپ کو تو میں نے دیکھا کہ رات کو کوئی آپ فالتو عبادت نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی خوشخبری سنائی گئی. کہتے ہیں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میرا یہی معمول ہے، میں نے تمہاری وجہ سے اپنا معمول نہیں خراب کیا، میرا معمول یہی ہے. لیکن رات سونے سے پہلے میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. صبر کا گھونٹ کڑوا ہوتا ہے، صبر کا گھونٹ کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے. اور پھل کیسے میٹھا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. تو اس لیے اپنے دل کو جب ہم بغض کینے سے صاف رکھیں گے، اور پھر یہ کہ صبح شام 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، 3 دفعہ سورۃ فلق، 3 دفعہ سورۃ ناس پڑھ لیں، انشاءاللہ جادو کے حملوں سے بچے رہیں گے، کوئی شیطانی حملہ ہم پہ اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس نے اس کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی انہیں پتہ ہے کہ جادو کا اثر ہماری وجہ سے نہیں ہوگا، لیکن اتنا وہ اپنا نقصان کریں گے، آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور بہت برا ہے جس کا انہوں نے سودا کیا، کاش کہ وہ جان جاتے. بولو انہم آمنوا واتقوا، اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی ایمان لانے کے بعد تقوی کا معنی پھر میں بار بار آپ کو بتاؤں گی، ایمان بھی لاتے اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط بھی کر لیتے. انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی میرا خالق مالک ہے، میں نے لوٹ کے اللہ ہی کو اپنا سارا حساب دینا ہے. تو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کر کے، یعنی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتے، لمثوبۃ من اللہ خیر، تو ان کا بدلہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہوتا. یعنی یہ جو اس کے پیچھے لگے تھے، شیطانوں نے آ کے کہا بھی تھا کہ ہم آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرنا، اگر وہ ان کی باتوں میں ایمان لا کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے بجائے اس کے جادو سیکھتے، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے. جادو سیکھنے سے یہ ہوا کہ ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا، لیکن جب وہ اس پر ایمان لے آئیں گے فرشتوں کی بات پہ، جو بھی اللہ نے کہہ دیا، تو ان کو اچھا بدلہ ملے گا، کاش وہ جانتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہو، انظرنا کہا کرو. رائنا کا مطلب ہے ہماری طرف متوجہ ہو یا ہماری رعایت کرے. انظرنا کا بھی مطلب یہی ہے، معنی دونوں کا تقریباً ایک ہے. لیکن کیوں منع کیا کہ رائنا نہ کہو؟
کہ وہ زبانوں کو بل دے کے مروڑ کے الفاظ کو ادا کرتے تھے کہ لوگوں کو یہی پتہ چلے کہ رائنا کا ہے، لیکن رائنا کہتے تھے اپنے آپ میں اللہ کا نعوذ باللہ مذاق اڑا کے یہ کہتے تھے ہمارے چرواہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بر وقت منع کر دیا کہ تم رائنا نہ کہو، تم انظر نہ کہہ لیا کرو۔ اس بارے میں آیا کہ جو کافر ہیں نا، آگے بلکہ آ رہے وہ ترجمہ کر کے ہم بتاتے ہیں، کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک، یعنی اب جو اس بات سے انکار کرے گا، اب وہ رائنا کہے گا تو اس کو دردناک عذاب ملے گا۔ ما یود الذین کفروا، اہل کتاب جو کافر ہے نا، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے نہیں چاہتے، ولا المشرکین، نہ ہی مشرک، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بلائی نازل کی جائے۔ یعنی کافر اور مشرک کو تو جب وہ آیت کوئی نازل ہوتی ہے نا تو ان کا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے کہ ہماری اندر کی بات کھل کے سامنے آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کھول کے انہیں بتا دے گا۔ اور یہاں بھی اصل میں یہی بات تھی کہ وہ جو رعینہ کہتے تھے، عام لوگوں کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے بار وقت بتا دیا کہ تم یہ لفظ چھوڑ دو۔ اب ان لوگوں کو اندر وہ خود بت سی رہتی ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں انہیں بار وقت بتا دیا جاتا ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بلائی نازل ہو، لیکن واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے اپنی رحمت کے ہاتھ خاص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا ناتی بخیر منھا او مثلھا، ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت یا ہم اسے بلا دیتے، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ منسوخ کرنا آیت کا، منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آئی اور اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ تو کہا ہم کوئی بھی آیت ختم نہیں کرتے، یا ہم اسے بلا دیتے، یا تو ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسا کوئی حکم لے آتے ہیں۔ یہ ایسے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو پیدا کیا، اللہ کو پتہ ہے کہ انسان ایک دم سے جو برائیاں وہ ایک دم نہیں چھوڑے گا، آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ چھوڑے گا۔ اس طرح جب کوئی نیکی کی طرف بھی آتا ہے اگر برائی سے آ کے، تو ایک دم سے ہم کہیں کہ پورا 5 وقت کی نماز سے پابند ہو جائے، زکوٰۃ دینے لگ جائے، روزے رکھنے لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر جب ایمان راسخ ہوگا تو ساری چیزیں اس میں آتی چلی جائیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، جیسے شراب میں تھی ان میں اور مال کی 2 مثالیں میں نے آپ کو دی تھیں، کہ مال کے بارے میں انہیں کوئی قانون نہیں تھا، جو مرضی اس پہ قبضہ کر لیتا مرنے والے کے مال پہ، اور شراب کے بارے میں بھی عقل پہ پردہ پڑتا تھا، لیکن انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم اسے استعمال کریں کہ نہ کریں۔ اب چونکہ بہت زیادہ عادی تھے، مال کو بھی قید کرنے کا ان میں کوئی تصور نہیں تھا، اور نہ شراب کے بارے میں انہیں کوئی تصور تھا کہ یہ حرام ہو سکتی ہے، بلکہ بڑے بڑے شرفاء شراب پیتے تھے اور بڑی نمایاں جگہ پہ ہوتی تھی دکانیں، اور اسے قابل عزت سمجھا جاتا تھا۔ اب اگر شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک دم سے کہتے شراب حرام ہے تو اکثر لوگ تو ایمان ہی چھوڑ جاتے ہیں نا۔ اب کسی کو آپ کہتے ہیں آپ پہلے کلمہ پڑھ لو، اسے کلمہ پڑھاتے ہو نا، پھر وہ کہتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ آپ پہلے کلمے کو مضبوط کرو اپنے اندر، پھر پتہ چلے گا اب نماز کا ٹائم آئے گا، سب سے پہلے جب تو نماز ادا کرنی ہے، آہستہ سے بتانا ہے کہ آج تم نے ارادہ کر لینا ہے کہ نمازیں پڑھوں گا، اگر کوئی آج کوتاہی ہو جاتی ہے کل سے اور مضبوط ارادہ کر لیں، نمازیں پڑھ لو۔ اس طرح تو وہ آ سکتے ہیں دین کی طرف، لیکن بیک وقت اگر آپ کہیں کہ کلمہ پڑھے ابھی نماز ہو گئی، جلدی سے نماز پڑھو، وضو کرو، نماز پڑھو، وہ سوچے گا میں نے کیا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو قید کر لیا، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد تو قید شروع ہو گئی نا، لیکن وہ آہستہ آہستہ۔ تو اسی طرح چونکہ شراب کے بہت عادی تھے تو اللہ نے ایک حکم دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 4 حکموں میں جا کے حرام کی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ تمہارا اللہ کہتے بہت بڑا ہے، عظیم ہے، اکبر ہے، تو کیا وہ بھول جاتا ہے؟ اس نے ایک دفعہ کیوں نہیں کہہ دیا شراب حرام ہے، کیوں بار بار کر کے ایسے کہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے یا ہم اسے بلا دیتے۔ منسوخ کرنا یہ ہوتا ہے کہ حکم منسوخ ہو گیا، آیت کی تلاوت باقی رہتی ہے۔ بلا دینا یہ ہے کہ آیت بھی ختم ہو گئی، آیت بھی ختم ہو گئی، اس کا نہیں رہا جواز۔ تو یہاں منسوخ نہیں کرتے یا بلا دیتے، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسا کوئی حکم لے آتے ہیں۔ یعنی شراب کے بارے میں یہی ہوا، اس سے بہتر حکم آتا گیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے تو جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو بیک وقت بھی ایک حکم دے سکتا تھا، کیونکہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن چونکہ وہ انسانی فطرت سے آگاہ ہے، انسان کا خالق ہے، اسے پتہ ہے کہ انسان کا مزاج کیسا ہے، وہ اس کے مطابق حکم نازل کرتا ہے۔ اور کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ بادشاہ تو اللہ ہی کے لیے ہے؟ یہ اعتراض کرتے رہیں گے تم ان باتوں کا، جو اعتراض جو کرتے ہیں ان کی کوئی پرواہ نہ کرو، بلکہ خیال رکھو کہ اگر تم ان کی باتوں میں آ گئے تو پھر تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی حمایتی ہوگا۔ ام تریدون، یا تم چاہتے ہو، ان تسأل رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیے گئے۔ پیچھے آپ نے پڑھ لیا نا گائے کے بارے میں کتنے سوال کیے تھے، اس کی عمر کیا ہو، رنگ کیا ہو، اور بتائیں، نشانیاں مانگتے چلے گئے، اپنے لیے مشکل پیدا کر لی۔
वमन यतबद्दल कुफ्र बिल ईमान, जो ईमान को कुफर से बदल देगा फ़क़द ज़ल्ल सवा सबील, तो वो सीधे रास्ते से गुमराह हो गया। यानी जो ईमान लाने के बाद बेजा सवाल करेगा, इसका मतलब है उसने कुफर इख्तियार किया, उसका ईमान पुख्ता नहीं है। बद्दा कसीर मिन अहलिल किताब, चाहते हैं बहुत से अहले किताब में से, लो यरद्दूनकुम, काश वो तुम्हें लौटा दें, मिन बाद ईमानिकुम कुफ़ारा, तुम्हारे ईमान के बाद कुफर की हालत में, हसदन मिन निंदी अनफुसिहिम, हसद करते हुए अपनी जानों से, मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक़, बाद इसके जब उनके लिए हक़ ज़ाहिर हो गया, फ़ाफ़ु वस्फ़ु, माफ़ कर दो, दरगुजर करो, हत्ता याती अल्लाह बिअम्री, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने हुक्म के साथ आ जाए, वल्लाहु ला कुल इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यानी ये जो इस तरह की बातें करते हैं ना, मनसूख करने वाली, या अल्लाह ताला तुम्हारा कैसा है वो भूल जाता है, या इस तरह की बातें कि पहले हमारी तरह नबूवत थी और क्या हुआ अचानक ही नबूवत उधर चली गई, इस तरह की बातें करके ना वो असल में तुम्हें चाहते हैं तुम्हारे दीन से बददिल कर दें। जो ईमान में पुख्ता है ना, उनको चाहते हैं, ये है क्यों चाहते हैं, हसद करते हुए अपनी जानों से। हसद हमेशा क्या होता है, अगर इनके पास कोई अच्छी चीज़ है तो नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मैं ये सोचूं कि या अल्लाह ये चीज़ इनसे छीन के मुझे मिल जाए। अब उन्हें पता था कि ईमान अच्छी चीज़ है, तौहीद पर ईमान लाना अच्छी चीज़ है, इससे बढ़ के और कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। अब वो सोचते थे हम महरूम रह गए, तो ये ले आए तो अल्लाह ताला इनको भी इससे महरूम कर दे। तो वो चाहते हैं कि काश तुम्हें लौटा दें तुम्हारे ईमान के बाद कुफर की हालत में, हसद करते हुए अपनी जानों से, जबकि उनके पास हक़ आ गया, यानी उन्हें पता चल गया कि हक़ क्या है। अब तुम उनकी बातों को दरगुजर करो, उन्हें माफ़ कर दो, यहाँ तक कि अल्लाह खुद ही उन्हें पूछ लेगा। यानी अब तुम्हारा इख्तियार सिर्फ पैगाम पहुँचाना था, तुमने पहुँचा दिया। अब वो हसद करते हैं तो हसद की आग में खुद ही जलेंगे, अल्लाह ताला उनसे उसी का बदला ले लेगा। लेकिन तुमने अब क्या करना है, अकीमुस्सलाता व आतु ज़काता, नमाज कायम करते रहना, ज़कात देनी है। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, जो भी तुम अपने नफ्सों के लिए आगे भेजोगे तो अल्लाह के पास बेहतर पाओगे। कैसे बेहतर पाओगे, पीछे आपने पढ़ा, जो अल्लाह ताला को कर्ज़ देता है, कर्ज़ हसना, अल्लाह ताला उसके लिए कई गुनाह बढ़ा देंगे। एक तो मिसाल आएगी आगे कि जैसे एक दाना है, एक दाने 7 बालियाँ होगी, हर बाली में 100 दाना, 700 गुना, फिर उसके बाद का इससे भी ज़्यादा बढ़ा देगा। यानी 700 गुना कहने से मुराद नहीं कि 700 पे आके हद ख़त्म हो गई है, नहीं, इससे कई गुना अल्लाह ताला की कुदरत है, जितना मर्जी उसे बढ़ा दे तो तुम अल्लाह के पास बेहतर पाओगे। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला जो तुम करते हो उसे देखने वाला है। वकाल, और कहते हैं ला यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा, हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होगा मगर जो यहूदी या ईसाई होगा। तिलका मानियुहुम, ये सिर्फ उनकी आरज़ुएँ हैं। कुल हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, उन्होंने कहा कोई दलील तो लेकर आओ ना अगर तुम सच्चे हो। यानी बताओ ये किसने कहा है तुम्हें कि तुम ये सोचते हो कि यहूदी ईसाई होने से ये जन्नत की ठेकेदारी है, ऐसी नहीं है। तुम खुशफहमी मुब्तला हो, तुम कहते हैं हम अल्लाह के हिब्बा व बनाउल्लाह, उसके महबूब हैं, उसके बेटे हैं, सिर्फ इसलिए कि पै बपै अम्बिया अल्लाह ने तुम में भेजे, बहुत ज़्यादा इनामात से नवाजा, तो तुम इसलिए चौड़ हो गए हो कि समझने लगे हो कि अल्लाह ताला के हम महबूब हैं, जो मर्ज़ी करें तो हमें जन्नत की आग नहीं छुएगी, हम इस जन्नत में जाएंगे। तो दलील लेकर हो कि तुम सच्चे हो। भला मन अस्लम वजह लिल्लाह, बल्कि जिसने झुकाया अपना चेहरा अल्लाह ताला के लिए, वह मोहसिन, और वह नेकी करने वाला भी हो, यानी नेक अमाल करने वाला हो। फ़लहु अज्र इंद रब्बिह, उसका अजर उसके रब के पास होगा। वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। पीछे आपने पढ़ा था कि वो लोग जो ईमान लाए, यहूदी और ईसाई और बेदीन, इनमें से जो ईमान ला के नेक अमल करेगा उस पर कोई खौफ गम नहीं होगा। उसी बात को यहाँ फिर दोहराया जा रहा है। यानी अल्लाह ताला एक मज़मून को मुख्तलिफ़ अंदाज में दोहराते हैं कि शायद कोई इस अंदाज से समझ आएगा, कोई इस अंदाज से समझ आएगा। इसलिए अल्लाह ने कहा आयातिन बय्यिनातिन, वाज़िह आयात, खोल खोल के अहकाम बयान कर दिए हैं ताकि तुम समझ जाओ। जिस लेवल का बंदा है, जितनी अल्लाह ने उसे अकल दी है, उसके मुताबिक उसे समझ ले। वकालत यहूद, और कहा यहूदियों ने, लैसत नसारा अला शै, ईसाइयों का कोई दीन नहीं है। वकालत नसारा, कहा ईसाइयों ने, लैसत यहूद अला शै, यहूदियों का कोई दीन नहीं। यानी वैसे इकट्ठे होकर मुसलमानों के सामने आके कहते हैं कि जन्नत में यहूदी और ईसाई जाएगा, आपस में पीछे आगे आएगा सूरह हशर में, ताहसबुहुम जमीया कुलूबुहुम शत्ता, तू समझता ये इकट्ठे हैं, उनके दिल फटे हुए हैं, दिल ऐसे फटे हुए हैं कि दूसरे के दुश्मन हैं। वो कहते हैं उनका कोई दीन नहीं है, वो कहते हैं उनका कोई दीन नहीं है। वह हम यतलून अल किताब, अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, असल में अपने असल दीन से वो हट गए हैं ना, इसलिए वो कहते हैं उनका कोई दीन नहीं, उनका कोई दीन नहीं। कहीं भी अल्लाह ने औलाद का जिक्र नहीं किया कि मेरी औलाद है। दोनों ने अल्लाह की औलाद बनाई, उन्होंने हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहा, उन्होंने हज़रत उज़ैर को। तो कहा कि ये आपस में एक दूसरे को यही कहते हैं कि तुम्हारा कोई दीन नहीं है, तुम गलत हो। वह हम यतलून अल किताब, किताब की तिलावत भी करते हैं। कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून अल किताब मिस्ला क़ौलिहिम, कहा उन लोगों ने जो नहीं जानते उन्हीं जैसी बात, यानी जिन पर किताब अभी नहीं है वो भी ऐसी बात कहते हैं।
فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے روکا اللہ کی مسجد سے کہ اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابی، اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ یعنی مسجد اللہ کا گھر ہے، کہا فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ اب مسجد میں بیٹھ بیٹھ کے پیر و فقیروں کو پکارنا، صحابہ کو پکارنا، بڑے بڑے اماموں کو پکارنا کہ آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، یا شیخ عبدالقادر جیلانی استغفر اللہ شیئا للہ، یا عبدالقادر جیلانی اللہ کے لیے کچھ کیجیے، اور اللہ سے ڈائریکٹ کہے نا۔ دیکھیں اگر ان کا اللہ ہے تو اللہ تو سب کے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب بھی انسان مجھے پکارے میں اس کے پکارنے والے کی پکار کا جواب دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے جب کوئی پکارے میں جواب دوں گا، سوائے اس کے کہ جمعے کے دن آپ نے کہا کہ جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے میں سنتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا دیتے ہیں ڈائریکٹ، اور میں پھر جواب بھی دیتا ہوں۔ اور خاص طور پہ جب روزے پہ جا کے ہم کہتے ہیں، روزے پہ جا کے ہم کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جیسے یہاں ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم یا اہل القبور، اور وہاں آپ کو پتہ ہو کہ یہ آپ کے امی ابو کی یا قبر، تو السلام علیکم یا امی یا ابی آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن وہ ہماری بات نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انک لا تسمع من فی القبور، آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں پہنچاتے ہیں، اس لیے ہم یا کر کے بات نہیں کر سکتے۔ یا کا مطلب میں اسے مخاطب کر رہی ہوں، دیکھیں آپ میرے سامنے ہیں، میں کہوں گی یا اختی یا باجی یا جو بھی ان کا نام ہے، یا فرد، یا کہہ کے پکار لوں گی نا۔ جب یہ اس کمرے میں چلی جائیں گی تو میں نے کیسے یا کہہ کے پکاروں گی؟ وہ کہتے ہیں نا استغفر اللہ، جب ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا نہیں لگانا، تو کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی ہیں، انہیں پتہ نہیں انبیاء تو زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شہیدوں کے بارے میں بھی کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، اس زندگی سے وہ الگ ہو گئے ہیں۔ آگے آخرت کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی قبروں کو مٹی نہیں کھاتی، جو اصل حقیقت ہے نا وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو جو قبروں میں ان کو ہم نہیں سنا سکتے، چاہے وہ انبیاء ہیں چاہے وہ شہید ہیں، ہم ان کو نہیں سنا سکتے، اللہ تعالیٰ انہیں پہنچاتے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے دیکھیں تحیات میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ الفاظ بھی کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے، ہم دہراتے ہیں۔ کہیں اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کہہ کے پکارا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا الرسول یا ایھا المدثر، لیکن ہم جو ہے نا اللہ کو یا کہہ کے پکاریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے۔ آپ نے نام کھول کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، سب نام کھول کے دیکھ لیں کہ نبی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کے ساتھ ہم یا رحمان یا ودود لگا سکتے ہیں، لیکن نبی کے ناموں کے ساتھ یا نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ اس لیے نہیں کہنا کہ وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں حاضر ناظر ہیں، جب ایسے مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں کیا ایک جملہ بولا جاتا ہے، نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہے، نبی جی سب کی بگڑی بنانے کو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے حلیے تو دیکھیں، ہم اپنے حلیے تو دیکھیں، اپنے اعمال تو دیکھیں، اپنے کردار تو دیکھیں کہ وہ جنت کی اعلیٰ مقام کو چھوڑ کے نبی بس ان مجلسوں میں آ کے بیٹھیں گے، ذرا تھوڑی سی غور کرنے کی بات ہے۔ لیکن جب عمل کرنے والے بن جائیں گے نا سنتوں پہ، پھر ہمیں لگے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے ہمارے، کیونکہ ہم عمل کر رہے ہیں نا۔ تو جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا۔ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سنتوں پہ عمل کریں۔ یا رسول اللہ کیا کہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا ایک اہم کردار ادا کیا، یہ ہم نے اہم کردار ادا نہیں کیا۔ حی قیوم صرف اللہ کے ناموں میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نام کھول کے دیکھ لیں، کہیں ان کے ناموں میں حی قیوم نہیں ہے۔ آج جا کے کھولنا، قرآن پاک کے نام دیے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے ساتھ حی قیوم نہیں ہے، تو ہم حی قیوم کو یا کہہ کے پکار سکتے ہیں، جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ جو نہیں ہے حی قیوم اس کو ہم یا کہہ کے نہیں پکاریں گے، سیدھی سے ایک بس فرق ہے بس۔ اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو یا کہہ کے پکاریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب درود بھیجنا ہے، دیکھیں درود ابراہیمی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا ہمیں، کیسے سکھایا؟ اللہم صلی علی محمد، یعنی میری کیا اوقات ہے میں درود بھیجوں، میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تعالیٰ تو مہربانی کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ پہنچاتے ہیں، 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے روز جو آپ کو درود پہنچاتے ہیں، اور کہتے ہیں ان فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آنی۔ ہمیں اصل میں اہمیت پتہ ہی نہیں، ہم سوچتے ہیں اپنی جو ہم نے خود ساختہ چیز کر لی نا وہی اہمیت ہے۔ اب اس بات پہ ذرا غور کریں کہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچاتے ہیں۔ یہ نبی و رحمۃ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں نا، اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں، اوپر آپ ٹائم نہیں دیتے، یہاں بات ختم ہو جاتی ہے، میں نے آج پارہ ختم کرنا تھا، خیر
جب معراج پہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا میرے لیے کیا لے کے آئے؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ آپ کے لیے تو سب کچھ ہے، صرف عاجزی ہے جو آپ کے لیے نہیں، وہ میں لے کر آیا ہوں۔ کیسے؟ التحیات للہ والصلوات الطیبات، تمام زبانی مالی بدنی باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تجھ پر اللہ کی رحمتیں، سلامتی اور برکتیں ہوں۔ پھر آگے سے انہوں نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی ہو اور سارے اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ یعنی دیکھیں جہاں بھی نبی کو نوازا گیا انہیں فوراً اپنی امت کی فکر ہوئی۔ جہاں بھی جب حضرت ابراہیم کو کہا تو جو لوگوں کا امام بنایا، کہا وَمِن ذُرِّیَّتِی، میری امت کا کیا بنے گا؟ تو نبیوں کو امت کی فکر ہے، ہمیں اپنے انبیاء کی فکر نہیں ہے کہ ہم نے ان کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اس سطح پہ لے کر آنا ہے کہ ہم بات کو سمجھیں۔ دیکھیں جب یہ حکم آیا نا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلامتی بھیجا کرو، ٹھیک ہے؟ اب جو کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں نا، وہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس بدعت سے نکل گئی میں بھی شامل ہوتی تھی، جب سمجھ نہیں تھی بندہ سب کچھ ہی کر لیتا ہے، سمجھ آ جائے پھر کرے گا پھر گناہ گار ہے۔ تو جب یہ پتہ چلا یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ سلام کا طریقہ تو ہمیں پتہ ہے، وہ کون سا طریقہ تھا؟ یہی تشہد والا السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ ہمیں درود شریف، یا رسول اللہ ہمیں درود شریف کا طریقہ بتا دیں۔ تو پھر آپ نے درود ابراہیمی سکھایا تھا۔ سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے منہ سے ادا کر کے کہا کہ اس طرح میرے پہ درود بھیجا کرو۔ آپ نہ 1000 کاؤنٹنگ پوری کریں، آپ نہ 100 پوری کریں، آپ 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، کوشش کریں طاق میں پڑھنے کی، تو درود ابراہیمی پڑھا کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا تو کہا یا رسول اللہ جب میں دعا مانگتا ہوں تو درود اس میں کتنا حصہ کر لوں؟ آدھا حصہ، آپ نے کہا اس سے زیادہ کر لے، کہا تیسرا حصہ، کہا اس سے بھی زیادہ کر لے، کہا سارے نہ کر لوں؟ آپ نے کہا تو سارا وقت دعا میں درود ہی شامل کرے گا، تیری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اتنی فضیلت ہے درود شریف کی۔ اور چھوٹا درود اگر پڑھنا ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی یا یو نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے ہو نا، سب کو پتہ ہے۔ تو یا نہیں ہم نے کہیں بھی لگانا، اس لیے کہ پھر انجانے میں لگ گیا، نہیں پتہ تھا کہ یا سامنے حاضر کے لیے ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، یا میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ کل دیکھنا دھیان سے آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، تو کیا آپ اسی طرح آئیں گے جس طرح آپ آ جائیں گے؟ یا اگر ہمارے اچانک ہم کہہ دیں اچانک آنا ہے، تو سب سے پہلے مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں نا، آپ ڈرائنگ روم کی صورت ہی بدل دیں گے، اس میں کوئی بت شت ہوگا وہ بھی نکال دیں گے، اگر ٹی وی رکھا ہے وہ نکال دیں گے، اور جلدی سے کوئی نہ کوئی حدیث یا قرآن کی کتاب لا کے رکھیں گے۔ یعنی جس طرح کا مہمان آتا ہے آپ اس طرح کی تیاری کرتی ہیں۔ تو اگر ہم ہر وقت یہ سمجھیں کہ حاضر ناظر ہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو تیار بھی تو ایسے ہی رکھنا چاہیے نا۔ اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے۔ اچھا یہ میں نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا۔ کہیں نبی بالغیب نہیں آگے لفظ آیا، یہ خود ہی نبی کا معنی کر دیتے ہیں کہ غیب کی خبریں دینے والا۔ جب غیب کا لفظ آیا نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی علیکہ، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے وہ غیب کی خبریں آپ کی طرف وحی کر دیں تو آپ کے لیے تو غیب نہیں رہا نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب نہیں۔ دیکھا نا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیے تھے، آ کے روح کے بارے میں سوال کیے تھے، اب یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں جانتے تھے، اللہ نے سارا قصہ بتا کے کہا یہ غیب کی خبریں ہیں۔ جب مریم کی کفارت کا ذکر آیا تو کس طرح زکریا علیہ السلام کی قلب الٹی بہ گئی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اللہ نے کہا آپ تو موجود نہیں تھے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ساری جو اللہ تعالیٰ جس کو بتا دے، اب دیکھیں میں ان کو ایک بات بتا دوں، باقی سب کو نہ بتاؤں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو بتائیں کہ باجی نے یہ کہا ہے، تو جب آپ پوچھیں گے آپ نے کہا تھا باجی، یہ آپ کی بات ہے، میں کہوں گی ہاں، کہیں گے دیکھو یہ تو غیب کی خبریں بتاتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں ان کو بتا چکی ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں ان کو بتا چکی ہوں، یہ آپ کو ایک بات کی خبر دے رہی ہیں، تو کہیں گے دیکھیں باجی نے تو ابھی بتایا ہے، تو انہیں پہلے ہی پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے، انبیاء کو چن لیتا ہے اپنی خبریں دینے کے لیے، کیونکہ انہوں نے نمونہ بننا ہوتا ہے، ان پہ لوگوں نے ایمان لانا ہوتا ہے۔ جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو ان پر اور ایمان پختہ ہو جاتا ہے، یا پھر اللہ نہ کرے شرک کی طرح بندہ چلا جاتا ہے۔ تو شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا، یہ بات یاد رکھیے گا۔
اگر دیکھیں میں نے آج پارہ مکمل کرنا تھا. بہرحال یہ ذہن اہم پوائنٹ تھا جو آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہیں یہ توہین کرتی ہے. میں نے آپ کو 7 اہمیت بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کتنی ہے. میں تو یا رسول اللہ کہہ کے فارغ ہو کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو 70,000% درود کو لے کے نبی وسلم سے آپ پہنچے. ہم بات کر دیتے ہیں، ہم بات کی اہمیت گہرائی ہمیں کوئی نہیں پتہ ہوتا. تو اس کی گہرائی کو سمجھیں ہم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا درجہ ہے. ان کے درجے کو تمام انبیاء میں سے بھی کوئی نبی نہیں پہنچا. جیسے صحابہ میں سے کوئی حضرت بکر صدیق کے درجے کو نہیں پہنچا، اسی طرح رسولوں میں سے بھی سارے رسول سارے انبیاء انسانوں سے افضل ہیں. انسان لیکن سب انسانوں سے افضل ہیں، اور سب انبیاء میں افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ محبت ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ کرنی ہے. اللہ کی محبت کے بعد، اللہ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت کے حقدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. پھر اعتبار کے اطاعت کے لحاظ سے دنیاوی لحاظ پھر والدین کا درجہ آ جاتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں اللہ رسول، اس کے بعد تیسری بات کی نفی ہے. میں کہوں میرا دل یہ کہتا ہے، میری عقل یہ کہتی ہے، میری عقل دین کے آگے بے بس ہے، بات ختم. میری عقل کوئی کام نہیں کر سکتی دین کے معاملے میں. اس لیے اپنا ہم خود ساختہ دین نہ بنایا کریں. اور جو کون زیادہ ظالم ہے جس میں مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا، یعنی ویران یہ کرنے کی کوشش کرنی کہ مسجد میں جا کے یا مسجدوں کے علاوہ بھی، یا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا درجہ ہے. آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے ساتھ انہیں تربیت آپ کی پائی اور آپ کے داماد بھی بنے، اور آپ نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، وہ علم کا دروازہ ہے. کیسے کہا؟ کیوں اتنی بڑی اہمیت دی ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ حضرت علی مشکل کشا ہیں. وہ بتا دیتے نا کہ دیکھو یہ اتنا بڑا ان کا درجہ، یہ مشکل کشا بھی ہیں. جب مصیبت آئی کہنا یا علی مشکل کشا، کہیں نہیں کہا. تو یہ پکارنا جو ہے نا، یہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا ہے. یہ مسجد میں بھی بیٹھ کے پکارا جاتا ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت علی کو، اس کے علاوہ اور بھی بابا شاہ کمال پتہ نہیں کیا کچھ پکارے جاتے ہیں. یہ علی حجویری کے مزار پہ جا کے باٹی میں دیکھیں، اندھا دھند رش پڑا ہوا ہے جیسے. استغفر اللہ. اچھا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اگر شرک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اور آئندہ سے کوشش کریں کہ شرک کے مفہوم کو پہلے سمجھیں اور پھر اس سے بعد ہے. یہ نہیں کہ اچھا انہوں نے بتایا تھا، یہ ایسی باتوں کی نہیں. اسے عقل پہ سوچیں سمجھیں، اللہ نے عقل دی ہے، پھر دیکھیں کہ شرک کیا ہے. بلکہ ہماری تو ٹیچر کہا کرتی تھی اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز کھانے سے پیٹ میں درد ہوا ہے تو یہ بھی شرک ہے. جیسے کہا نا جادو نقصان نہیں پہنچا سا اللہ کے حکم سے، اس طرح وہی چیز سب گھر والے کھاتے ہیں. سب کو کیوں نہیں پیٹ میں درد ہوتا؟ میرے کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم یہی تھا. تو یعنی باریکی پہ آئے نا تو بہت چیزیں ہیں جو شرک سے بچنے والی ہیں. تو ہم کم از کم موٹی موٹی چیزوں سے پرہیز کر لیں جو ہمیں واضح نظر آتا ہو کہ شرک ہے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ داخل ہو مسجد میں مگر ڈرتے ہوئے. لهم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولهم فی الاخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں بڑا عذاب ہے. یعنی جو اللہ کے سوا کسی کو پکاریں گے وہ سوائے رسوائی کے دنیا میں انہیں کچھ نہیں ملے گا، اور آخرت میں عذاب عظیم ہوگا. وللہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق و مغرب. اب دیکھیں نا یہ جو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم، سب سے عذاب کی کیا صورت ہوگی؟ جب وہ اس وقت پکاریں گے اپنے معبودوں کو جن کو یہ پکارتے تھے، تو وہاں تو وہ دیکھیں کہ تقطعت بہم الاسباب، تمام ذریعے کٹ گئے، کوئی کام آ ہی نہیں رہا. ہماری عبادت سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. پھر ہمیں افسوس ہوگا کہ ہم کس دھوکے میں رہ گئے ہیں. تو یہ عذاب عظیم ہوگا. اور مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے، جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی ہے. سبحانہ، وہ تو پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. کل اللہ قانتون، ہر ایک اسی کا فرما بردار ہے. اب دیکھیں نا عیسائی جب یہ پکارتے ہیں یا کیا کہتے ہیں یسوع مسیح، آگے پتہ نہیں کیا کچھ، یعنی اسی کو کہتے ہیں کہ تو ہی سب کچھ ہے ہمارا، تو ہمارے مسئلے حل کر دے. تو یعنی اپنی عبادت گاہ میں بیٹھ کے، ان کے لیے تو وہی مسجد ہوگی نا جہاں عبادت گاہ جس کو سمجھتے ہیں، وہاں بھی وہ کسی اور کو پکار رہے ہیں. تو کہا کہ جو ایسے کہتے ہیں نا کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو وہ اپنے پر بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. ایک جگہ آتا ہے کہ یہ اتنی باری بات ہے کہ اس سے زمین بھی شک ہو جائے، پہاڑ بھی گر جائیں، کہ جو اللہ کی اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ بہت ہی بڑی بات ہے. انہیں اس کا علم نہیں ہے کتنی بڑی بات کر رہے ہیں. تو اس کی اللہ نے مثال دی کہ اس سے پہاڑ بھی گر جائیں اور زمین بھی شک ہو جائے، اتنی بڑی یہ بات ہے. تو ہر ایک تو اسی کا فرما بردار ہے. اولاد کی ضرورت کس لیے ہوتی ہے؟ کہ میری فرما بردار ہوگی.
تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کل کائن فرما بردار ہے، کل کائنات، اور اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں سارے، اسی کے لیے جھکتے ہیں، تو اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمان و زمین کو نوکھے سرے سے بنانے والا ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو کہتا ہے اس کو ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، لولا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ، او تاتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جاتی، كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے بھی یہی کہا تھا نا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، تو کہا پہلے لوگوں نے بھی یہی کچھ کہا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مل گئے، یعنی ایک جیسی بات کرتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم یہ احکام اس قوم کے لیے بیان کرتے ہیں جو یقین رکھتی ہے، جس کا ان احکام پہ یقین ہے اللہ تعالیٰ کے کہ یہ کتاب سچی ہے، اس کے لیے ہم یہ بیان کرتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور آگاہ کرنے والا بھیجا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ کئی جگہ آپ کو تسلی دی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ ہر وقت اس غم میں گلے جاتے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، تو کہا آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے ہیں یا ایمان کیوں نہیں لائے، صرف آپ نے اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، یہود اور عیسائی تو آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، لن کا مطلب ہرگز نہیں راضی ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کریں۔ انہوں نے آ کے کہا بھی تھا نا کہ آپ ایک سال ہمارے معبود کی پیروی کریں، آپ کی کریں گے، تو کیا آیت ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم کرتے ہو، نہ تم کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ یہ تم جھوٹے کہہ رہے ہو کہ ایک سال میں ہماری کرو ایک سال ہم تمہاری کریں گے، تم نے کبھی نہیں کرنی، اور میں تو تمہارے معبودوں کی کرنے والا ہوں ہی نہیں۔ قل ان ھدی اللہ الہدیٰ، کہہ دو اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ ولئن اتبعت اہواءھم بعد الذی جاءک من العلم، اگر علم آنے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ما لک من اللہ ولی ولا نصیر، آپ کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی ان کی خواہشات تو یہی تھے نا، اصل میں وہ سمجھوتا کیسے کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں یہ لالچ دلانا چاہتے تھے کہ ہم آپ کے معبود پہ ایمان لے آئیں گے، ہم آپ کے قبلے کی پیروی کر لیں گے، لیکن یہ سمجھوتا کر لیں کہ ایک سال آپ ہماری اور ایک سال ہم آپ کی۔ تو یہ تو ایسا تھا نا کہ لگتا ہے کمٹمنٹ ہو جائے گی، چلو کوئی بات نہیں، دین کے لالچ میں شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو تھے نا، وہ مان جاتے اس بات کو کہ کوئی بات نہیں، یہ کانٹریکٹ اچھا ہے کہ ہمارے معبود کی طرف آ جائیں گے یہ۔ اللہ نے کہا نہیں، ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی جب آپ کے پاس علم آ گیا۔ اگر ان کی ایک دن بھی آپ نے بات مان لی تو آپ کا کوئی حمایتی نہیں رہے گا اللہ کے سوا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ کا تلاوت ہے، وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے۔ اب تلاوت کا حق کیا ہے؟ بس پڑھتے جائیں۔ رمضان آ رہا ہے، میں نے 3 دن میں قرآن ختم کیا، پھر ایک ہفتے میں 3 کر لیے، پورے میں نے 9-10 قرآن ختم کر لیے، ضد بضدی، ایک پڑھ لیے، تو نے 3 پڑھے ہیں میں 4 پڑھ لوں، میں یہی ضد لگی۔ اب مجھے نہیں پتا وہ بھی ضد رہ گئی یا کہ نہیں، پہلے یہی بڑے مقابلے ہوتے تھے گھر میں، تو نے 4 کیے، میں اس وقت 5 کروں گا، میں 6 کر کے دکھاؤں، اور کر کے دکھاتے تھے، لیکن پلے ایک لفظ بھی نہیں پڑھتا تھا، فائدہ کیا؟ اور پھر لفظ بھی صحیح ادا نہیں ہوتے اتنی جلدی پڑھنے سے۔ ایک تو ہوتا ہے نا معنی سمجھ آ جائے، اگر آپ سکون سے ہم اس کی تلاوت کریں نا بغیر سمجھے بھی اگر، تو یہ دل پہ ضرور اثر کرتی ہے۔ لیکن جیسے ہم پڑھتے ہیں تینوں کتاب پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اپنے کانوں کو نہیں سمجھ آئی، اپنے آپ کو نہیں سمجھ آئی الفاظ کی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہم وہ حق ادا نہیں کرتے۔ صحیح تلفظ سے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو آگے پھیلانا، یہ 4 حقوق ہیں قرآن مجید کے۔ اسی کے لیے کہا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر ہوا ہے جسے قرآن سکھا اور سکھایا۔ ان کے لیے نہیں ہے جو اتنے تے قرآن ختم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھڑی کا غور و فکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے 100 سال کی عبادت سے، اور یہ بھی کہا کہ تو رات بھر 100 نوافل پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ ایک گھڑی غور و فکر کر لے کسی آیت پہ، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم نفلوں پہ زور دیتے ہیں، ہم پتہ نہیں اس کتاب کے کیا سمجھتے ہیں، یہ تو میری اور آپ کی زندگی کی کتاب ہے۔ تو جیسے آپ ایک مشین چلانے کے لیے کتابوں کو پڑھتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو چیز مشین چھیڑنے نہیں دیتے، دیکھو اگر غلط نہ بٹن گھما دینا، یہ خراب ہو جائے گا، تو ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اس مشینری کا غلط بٹن گھمایا تو کیا ہوگا، وہ تو خراب ہوگی، ٹھیک بھی ہو جائے گی، لیکن اس کا اگر کوئی فیصلہ غلط ہو گیا اللہ کے نزدیک، تو پھر وہ اس کو بدل کوئی نہیں سکتا اللہ کے سامنے۔ لا معقبات لحکمہ، اس کے فیصلے کا کوئی پہرے دار نہیں ہے، جو اس نے فیصلہ کر دیا وہی ہوگا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اصل میں ایمان لاتے ہیں جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ من یکفر بہ، جو اس کا انکار کرے، فاولئک هم الخاسرون،
تو ایسے لوگوں کو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ قرآن مجید میں اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا کے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور اس کے راضی ہونے کی ایک نشانی ہمیں اپنے آپ میں نظر آئے گی کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ پہلے کی نسبت، جیسے ہم پہلے دن یہاں بیٹھے ہیں اس سے لے کے آج تک جو 8 دن ہو گئے ہیں تو ہمارے تعلق میں فرق آیا ہو اللہ کے ساتھ، اس سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انس وشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔